یا میں Q لکھ دوں اور Q میں یہاں ڈیفائن کر دوں. Q ایک سیٹ ہے جس کی ویلیو ہے 1 2. بس میں اب میں کیا لکھوں گا؟ ابھی میں یہی لکھوں گا Q 1 2 3. اب میں صرف یہاں پہ اینڈ ہو جائے یہاں بس نا ہاں alright ٹھیک ہے اوکے. اچھا اگر میں پی ایکس کو ڈیفائن بھی کر دوں یہ میرا 1 2 3 ہے اور میں ساتھ میں یہ لکھ دیتا ہوں where x is اب یہاں فلان یہ ٹھیک ہے. اچھا پھر اگر میں فار ایگزامپل یہ ریسٹرکشن بھی لگا دیتا ساتھ کہ بھائی اس میں سے x is not equal to 1. اگر میں x is not equal to 1 کہتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے 1 کے علاوہ باقیوں کی بات ہو رہی ہے. بس نا ٹھیک ہے اس طرح سے. اور اگر میں there exists کہتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے there exists x in for example n اور میں کہتا ہوں px اس کا مطلب کیا ہے کوئی ایکس ہے جو کوئی بھی ایک ہے اس کا مطلب ہے اس اینڈ کی کا کیا آئے گا اور اگر میں پھر دوبارہ اس میں ڈومین کے اوپر ریسٹرکشن لگا دوں تو وہ والی سیکشن نکل جائے گی. یہ بس نا یہ آپ کو کوشچن بتا دے گا. سر سمجھ تو آ گئی لیکن ادھر نمبر ایک پی اور بی سے کہاں ہے ہاں P1 P2 جو بھی سیٹ کے ویلیوز ہیں ہاں بنا ایک سیٹ دیا ہوا ہے D اس D کے اوپر اس ڈومین پہ نہیں چلا ٹھیک ہے. اور اس میں اگر کسی ڈومین میں کسی کے اوپر ریسٹرکشن لگے کہ بھائی x is not equal to 1 not equal to اس کو لکھو ٹھیک ہے. alright وہ یہ لیٹس پر کرنا پروبلم ہے نا ایک ایک چیز سر ڈھونڈنی پڑتی ہے ڈھونڈنی پڑے گا. میں ایک اور کام کرتا ہوں وہ نا ایک نا آن لائن میں ایک ہے ایک ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے لیٹیک سمبلس کے نام سے اس طرح کے وہ نا اس میں سارے سمبل اوپر لگا رہے ہیں. تو کسی بھی سمبل پہ کلک کرو گے نا تو وہاں پہ ٹیکسٹ باکس میں ٹیکسٹ نیچے ٹیکسٹ باکس آتا ہے اس ٹیکسٹ باکس میں وہ لکھا ہوا ہے. فار ایگزامپل وہاں پر اگر تم فار ایگزامپل اس پہ کلک کرو گے نا وہاں پر ٹھیک ہے میں تمہیں دکھا رہا ہوں. اگر تمہیں یاد نہیں ہو رہا نا کہ مجھے فار ایگزامپل یار اس کا یہ اس کو مجھے کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آن لائن لاٹیک ایڈیٹر آئی تھنک یہ تو ہے پتہ نہیں لاٹیک سر آپ گروپ پہ پوسٹ کر دیں میں نے پوسٹ کر دوں ٹھیک ہے. وہ بہت ایزی ہے اس میں نا اس میں ہوتا یہ ہے اس میں نا آپ کو اگر آپ کو سمبل مل نہیں رہا ہے کہ مطلب یہ سمبل میں کیسے لکھوں تو آپ آرام سے کر سکتے ہو. جو بھی لکھیں گے نا وہ ساتھ وہ ٹیکسٹ باکس میں لکھا ہوا ہے اس کو ایسے کہتے ہیں. تو وہ آپ میں سمبل میں ڈالر کے درمیان میں لکھیں گے تو وہ سمبل وہاں پہ ادھر صحیح ہے ٹھیک ہے اوکے. اس کے بعد کوشچن نمبر 6 ٹھیک ہے. اگر تو وہ نہیں کہا کہ تم اس کو جیسے ہم نے بھی کنورژن کرے ٹھیک ہے وہ کانٹیفائرز کے ساتھ آ رہی ہے. اور اس کے بعد میں کہا ہے کہ اس میں نا کچھ اس طرح کی بات کی کہ اس نے 4-5 فنکشن بتائیں جیسے فار ایگزامپل سر اس کو نیگیٹ کرنا سکھاتے ہیں اس سمبولک کیا نیگیٹ کرنا سکھاتے ہیں جب وہ کوانٹیفائی کے ساتھ آتی ہے. کیا مسئلہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ابراہم ہیلٹن والی اس میں جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے نیگیٹ دا سمبولک سینٹینس. negate the symbolic sentence. چلیے میں کہتا ہوں there does not exist. There does not exist مطلب کیا ہے؟ ادھر ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. ہاں ادھر ایگزسٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایگزسٹ اس میں نا آپ کو آگے آپ کو وہ جا کے بک پڑھیں جس میں وغیرہ لکھا ہوا ہے. اگر میں کہتا ہوں نا اگر میں there exist کہتا ہوں there exist x there exist x in n اور px میں اس کو جلد تمہیں کہتا ہوں اس کا مطلب essentially ہوتا ہے for all value of x in n there is no this. کیا مطلب کہ سب ویلیوز میں کوئی سب ویلیوز کو فالس دے. یہی مطلب ہے نا سر. اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی
کوئی بھی تمہارے میں سے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ جو تالاب ہے اس کے اوپر سے سلام نہیں لگا سکتا, ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ there does not exist anyone جو کہ اس تالاب کے اوپر سے سلام لگا. اس کا مطلب ہے کہ سب کے سب نہیں لگا سکتے, یہ سب کے سب نہیں چلا سکتے. بس تو اس طرح اگر آپ نیگیشن کرنی ہے اوور آل تو وہ ایگزسٹینشل سے فار آل میں کنورٹ کریں, یا اوور آل باہری نیٹ نان ٹرینڈ دیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کو آل میں کنورٹ کریں, اس کو دیر ایگزسٹ جو ہوتا ہے وہ فار آل میں کنورٹ ہوتا ہے, صرف فار آل جو ہوتا ہے وہ دیر ایگزسٹ میں کنورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اٹ میک سینس ہے نا, اس کی نیگیشن دوبارہ نہیں کریں گے واپس آ جائیں. ٹھیک, اچھا جی آگے نا ایک چھوٹی سی چیز اس نے کہی ہے کوشچن نمبر 6 پارٹ بی. پارٹ بی میں وہ کہتا ہے کہ میرے پاس نا ڈفرینٹ کوانٹیفائرز کس طرح کے, فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل نکال دیتا ہوں کہ یہ ہے کیو ایکس پی ایکس. پی ایکس کیا ہے, ایکس از ڈک, ٹھیک ہے. کیو ایکس کیا ہے, آئی تھنک آپ نے سمجھ دیکھی میرے خیال سے میں چیک کرا ٹائپو ہے کہ ایکس از ون آف وائز پولٹری, شاید وائی بیچ میں ہونا چاہیے, وائی فری ویریبل. پلیز اگر یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے, اگر نہ ہو تو آپ کا میں نے پڑھا سی طرح سے نہیں تو مجھے آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہاں پہ لکھا ہے ایکس از ون آف وائز پولٹری, وائی پولٹری. پھر اسی طرح سے ہے آر ایکس. آر ایکس کا مطلب ہے ایکس از این آفیسر. اور اسی طرح ہے ایس ایکس. ایس ایکس کا مطلب کیا ہے, ایکس از ولنگ ٹو ڈائی. ٹھیک ہے, اب میں فار ایگزامپل آپ کو کہتا ہوں اس میں کرنا ہے ایک سینٹینس لکھا آپ کو بتانا ہے اس کو کیسے ریپرزینٹ کریں. فار ایگزامپل کہتا ہے نو ڈکس آر ولنگ ٹو ڈائی. ٹھیک, اب ہم اس کو کیسے ریپرزینٹ کریں, جتنا ہے so let's say کہ ہم ایک x لیتے ہیں تو for all value of x, ہاں جی کیا کہیں belongs to px, ہاں belongs to px. no ducks are willing to dance. مطلب اگر میں ڈک لوں, اگر وہ ڈک ہے تو اسے کیا ہونا چاہیے, نہیں پھر ڈانس نہیں کرنا چاہیے, ہے نا, کیونکہ no duck is willing to dance. ٹھیک, لیکن اگر وہ ڈک نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے, تو وہ کرے گا ڈانس, یعنی وہ ٹرو ہے. اگر ڈک جیسے میں نے کہا کہ اگر میں الیکشن نہیں جیتا تو پھر اسے کیا ہونا چاہیے, پھر ٹرو تو کیا ہونا چاہیے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس ایکس کے لیے ایکس از اے ڈک والی یہ بات لکھی ہے. تو فار آل ویلیوز آف ایکس ہم کہتے ہیں یہاں پہ پی ایکس. پی ایکس کا مطلب کیا ہے, ہاں کہ میں ہم صرف ہم ان کی ایکس کی بات کر رہے ہیں جو کہ ساری کون سی ہیں, ڈکس ہیں. فار آل ویلیو آف ایکس جو کہ کیا ہے, جو کہ ڈک ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ ہاں بھائی ڈانس کے بارے میں کیا بات کروں, کون سا بات کرتا ہے, ایس ایکس. تو یہاں میں ایسے لکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس نے کیا بات کی ہے, is not willing to dance, یعنی کہ یہاں پہ اس کا ناٹ آ گیا. ہاں جی, اب ان کے درمیان میں کمپاؤنڈنگ کیا ہو, اور ہو, اینڈ ہو, امپلائی ہو, کیا ہاں اینڈ ہو کہ ڈک ہونی چاہیے اور ڈانس نہیں کرنا چاہیے, ڈک ہونا چاہیے اور ڈانس ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب پتہ کیا ہے, ہر بندہ جو میں نے ہر ایک ایلیمنٹ جو میں نے اٹھایا ہے وہ ڈک وہ ڈک بھی ہوگی اور اس سے وہ ڈانس کے لیے ولنگ نہیں ہوگی. یہ بات ٹھیک ہے, ڈک آفیشل بھی ہو سکتی ہے, یہاں پہ تو آفیشل کی بات لکھی ہے. یہ بات غلط ہے. یعنی اینڈ تب آتا کہ جب میں صرف ڈکس کی ہی بات کروں, یعنی میرے سیٹ کے اندر سارے کے سارے ڈکس ہیں, پھر تمہاری یہ بات ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایکچولی اینڈ ہم نہیں لگا سکتے, یہاں پر کیا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ڈک نہیں ہے تو اس کو ویسے ہی ٹرو ہونا چاہیے. Does it make sense? تو یہاں پر یہ امپلائی ہے کہ اگر وہ ڈک ہے تو اسے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اگر وہ ڈک نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے, فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, Does it make sense? ٹھیک ہے. تو اس طرح باقی آپ نے اب خود فگر آؤٹ کرنے کی وہ کیا چاہیے. ٹھیک ہے, بعد میں یہ والی چیزیں جو نا وہ سینٹینس ٹرانسلیشن کے اندر آتی ہیں, اس 1.4 ایڈنگ سیکشن ہے, اس میں وہ بہت مزیدار مزہ ساری ایگزامپل دیے ہیں. اور اگر وہ ہو جائے تو یہ
اس میں زیادہ شاید کمپلیکس نہیں ہے. ہم نے جو آپ کو دی ہے وہ شاید زیادہ سمپل ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ وہ پڑھ لیں گے تو کچھ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 7. کوشچن نمبر 7 میں جی بڑی میں آپ کو ایک ایگزامپل ہی بتاتا ہوں, وہ بالکل اس کے بعد کچھ نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے آپ کو ایک ایکسپریشن دیا ہے, آپ نے بتانا ایکسپریشن ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو مجھے اس کا انگریزی مطلب بتانا کیا تھا. وہ کہتا ہے فار آل ایکس دیر ایگزسٹ اے وائی. ٹھیک ہے, فار آل ایکس دیر ایگزسٹ اے وائی, اور میں دونوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں, دونوں بلانگس کرتے ہیں ریئل. ٹھیک ہے, یعنی ایکس آلسو بلانگس ٹو ریئل نمبر اینڈ وائی آلسو بلانگس ٹو ریئل نمبر. ٹھیک ہے, اچھا سچ دیٹ ڈاٹ لکھا ہوا ہے ایکس از لیس دین وائی. اس کا میں انگریزی میں مطلب بتاؤ کیا ہے پلیز. یا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ خاموش پڑھیں بتائیں. اس کا مطلب انگریزی میں ٹرانسلیشن کر دو کیا all x کے لیے ہاں کون سے سارے ایکس years ہاں real یعنی میں کوئی بھی ریئل نمبر لے لوں, سارے ریئل نمبر کے لیے کیا چیز ٹرو ہے؟ ایک ایسا وائی ہوگا جو دوبارہ سے ایک ریئل نمبر دس ہوگا. ہاں سچ دیٹ کیا جو ایک سے بڑا ہوگا جو فالس ہے سر. ایک ہی ہوگا مطلب ایک نہیں ہوگا, وائی ہر ایکس کے لیے ایک وائی ہوگا. فالس ہے سر. ہر ایکس کے لیے ایک وائی. یہ فالس ہے, مجھے کوئی بھی ویلیو دو, کوئی ویلیو. لیٹس سے تم دیتے ہو بلین پوائنٹ بلین ہر ایکس کے لیے. ہاں ہر ایکس کے سارے ایکسس. نہیں سر, وہ ہر ایکس کے لیے ایک وائی ایگزسٹ کرتا ہے. یہ تو یہ کاؤنٹنگ انفینیٹی ہے تب تک نہیں ہوگا. ہاں وہ کہہ رہا ہے فار آل ایکس, ہر ایکس کے لیے ایک وائی ایگزسٹ کرتا ہے. یہ تو ٹرو ہے. ہر ایکس کے لیے ایک الگ وائی ایگزسٹ کرتا ہے. مثلا اس کو ایسے میں جو اوپر والا فار لوپ لگاؤ, لائک 3 یعنی تم اس ایسے دیکھو یہ اوپر والا فار لوپ ہے جو کہ ایکس کا ہے, اور وہ کہتا ہے اس کے لیے وائی والا ایک الگ لوپ لگا ہوا ہے جو صرف اس کی ایگزسٹنس چیک کرتا ہے کہ بھائی اس فار آل ویلیو آف ایکس دیر ایگزسٹ اے وائی. اس کو کیا کرے گا, وہ چیک کرے گا بھائی کہ کیا کوئی ایسا وائی مل جاتا ہے مجھے جو کہ اس ایکس سے بڑا. ایکول بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں ہم نے جو ڈیسیشن دی وہ لیس دین کہ ہمیں ایسا وائی نکالنا ہے جو کہ اس سے بڑا ہو. اب بڑا ایزی نکال دیتا ہے. اگر آپ ایکس کی ویلیو بلین لیتے تو میں بلین مان لیں, آپ ٹریلین لیں گے تو میں ٹریلین مان لیں. بس میں یہ تو آپ آرام سے کر سکتے. تو دس اسٹیٹمنٹ از کریکٹ, دس اسٹیٹمنٹ از ایبسولوٹلی ایبسولوٹ. لیکن اگر میں اسی کو نہیں کروں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کا مطلب کیا ہے؟ ایک وائی ہے جو سب ایکس کے لیے. ہاں کیا تھا وہ ایک وائی ہے جو سب ایکس کے لیے کیا سب ایکس سے بڑا ہے. ایسا کوئی نمبر ہو سکتا ہے جب اسی سیٹ میں سے آ رہا ہے پھر ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آئی نا بات. یہ اسٹیٹمنٹ اور یہ اسٹیٹمنٹ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور یہ اسٹیٹمنٹ ایکچولی کریکٹ ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ایکچولی غلط ہے. بس میں ایک اور میں اسی کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ جو آر ہے نا, اس آر کی جگہ میں اس آر کی جگہ میں ایک سیٹ لیتا ہوں, اس کو ایس کہتا ہوں, اور ایس پتہ کیا ہے, ایس ہے میرا 1 2 3. ہاں آپ مجھے بتائیں بات, یہ اوپر بس میں ٹھیک ہے؟ نو کیوں 4 کے لیے کوئی ایکسس نہیں. شاباش. ٹھیک ہے, واٹ اباؤٹ ناؤ؟ اب ٹھیک ہے. نیچے والی ہاں نیچے والی نہیں نیچے والی اوپر والی ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. وہ کون سا وائی ہے جو سب سے بڑا ہے اس کو ایکول ہے 4. نیچے والا یہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. آپ دونوں ٹھیک ہو. یہ صرف انفینٹ سیٹ کے کیس میں مسئلہ کھاتا ہے. یس ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا کوشچن. آئی تھنک اب 7واں کوشچن آپ کو ہو جانا چاہیے. اچھا کاؤنٹر ایگزامپل پتہ کیا ہوتی ہے؟ کاؤنٹر ایگزامپل ہم نے یہ کہا تھا, آپ نے فوراً کیا کہہ دیا یہ غلط ہے. 4 ویک چل رہا تھا. 4 نہیں سر, یہ کاؤنٹر ایگزامپل بنتی ہے. ناٹ ایگزامپل از جس کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ فالس. جس کے اوپر فالس ہو رہا ہے. آپ نے جو بھی کنجنکشن کیا ہے اس کے اوپر وہ اسٹیٹمنٹ ہے. کوشچن نمبر 8 بھی ہو گیا, 8 میں آپ نے ایکچولی کاؤنٹر ایگزامپل دی. کوشچن نمبر 9. کوشچن نمبر 9 ہے کیا, کوشچن 9 میں یہ آپ کے نا یہ 3-4 لوگ ہیں, ایک چلوسک ہے, ایک مولوسک ہے, اور ایک کماچا ہے, اور ایک اللہ دیتا ہے. اللہ دیتا بیچارے ختم ہو گئے, اور چاروں نے نا اسٹیٹمنٹس دیے. تینوں نے چاروں نے چاروں نے ماریا والا اسٹیٹمنٹ دیا. تو
ان اسٹیٹمنٹس کے بارے میں ہم نے یہ ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ یہ کہ ایک بندے نے جھوٹ بولا ہے اور 2 بندوں نے سچ بولا ہے، ٹھیک ہے. آپ آف کورس جس نے جھوٹ بولا ہے وہ خطرہ ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے آپ نے فگر آؤٹ کرنا ہے ان کے ٹروتھ ٹیبل بنا کے چیک کر سکتے ہیں. جس کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں. اگر آئیڈیا اس کہ اگر میں کہتا ہوں 2 لوگوں نے سچ بولا ہے تو اس میں پہلے آپ کا نمبر چلو اس کو سب کو ضرور کریں کہ وہ ٹرو کہہ رہے ہیں، اس کے ٹرو کہنے سے کنفلکٹ تو نہیں آتا ہے نا. کنفلکٹ یہ بات ہے ٹوٹولوجی نہیں ہوگی اس کی اسٹیٹمنٹ. ہاں ٹوٹلی کا مطلب یہ نا کہ اگر ان کے کہنے کی وجہ ان دونوں کے سارے میں سچ ازیوم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور کوئی کنٹرڈکشن نہ آئے، یعنی اور کوئی ایسی کاؤنٹر ایگزامپل والا کیس نہ ہے جس سے وہ اسٹیٹمنٹ فالس ہو رہی ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کو ہی کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں بھائی میں اس کو میں تو چودھری کو جانتا ہی نہیں تھا اور یہ کہتا ہے جو مولوسک ہے اس نے کہہ دیا بھائی چلوسک جو ہے نا وہ اس کا پکا دوست ہے. اب یہ دونوں کے جنرل میں کنفلکٹ ہے، یہ بات سنا. تو یہ آف کورس یہ دونوں والا فیئر نہیں ہو سکتا. سو دا تھنگ از یو ہیو ٹو فگر آؤٹ کس طرح سے کون جو ہے وہ کنفرم اس کیس میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہے. I think now you should be able to handle this. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. I think this is over. میں اس سیکشن پہ بات سمیشن یہی 12 بجے ہی بول رہے ہیں. ہاں